اگر آپ کے اندر صبر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کیا رکاوٹ ہے، کیا دشمن ہے، کیا مشکل ہے، وہ ساری مشکلیں اللہ ہٹا دے گا، لیکن آپ کے اندر صبر ہونا ہے۔ تو اگر پہلے ہم سمجھیں کہ صبر یہ ہے کیا چیز۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں صبر ہوتا ہے مشکلوں کے اوپر صبر کرتے ہیں، کسی کو بیماری ہے صبر کرو، کسی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تو فیملی والوں کو کہا جا رہا ہے صبر کرو، جنازے پہ ہم کہہ رہے ہیں فیملی ممبر سے صبر کیجئے صبر کیجئے۔ تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے صبر کا وہ محدود ہے اس تک کہ مصیبت آئے تو اس پہ انسان اس کو برداشت کرے، اس کو ہم صبر کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں صبر کے معنی اور بھی ہیں۔ صبر کے معنوں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر میں کسی کام میں لگا ہوا ہوں، میں نے فیصلہ کیا میں نے یہ کام مکمل کرنا ہے، کام میں نے شروع کیا، میرے پاس توانائی زیادہ تھی، انرجی زیادہ تھی، میں کر رہا ہوں، لیکن جب تھکاوٹ آئی، گرمی بڑھی، مشکلات آئیں تو میں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے میرے اندر صبر نہیں ہے۔ صبر کے معنی استقامت کے بھی ہیں کہ اگر میں نے کرنا ہے تو پورا کر کے ہی چھوڑنا ہے، لگے رہنا، مشکلیں آتی ہوں آئیں یا نہ آئیں۔ صبر یہ بھی ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے نکلے، آپ نے کوئی بزنس شروع کیا اور آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں کیا پاگل پن ہے، کیوں کر رہے ہو، بالکل ناکام ہوگا، کبھی کامیابی نہیں ملے گی اسے، لیکن آپ کو پوری طرح یقین ہے کہ یہ ہوگا کامیاب، آپ لگے ہوئے ہیں اس کام میں، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لوگ آپ کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ، جن لوگوں کی بات آپ عام طور پر زندگی کے ہر دوسرے شعبے میں آپ ان کی بات سنتے ہیں، لیکن اس شعبے میں وہ آپ کے دل میں شک ڈال رہے ہیں، لیکن آپ نے اس شک کو اگنور کیا، اپنے کام میں آپ لگے رہے، آپ کے اندر صبر ہے۔ اگر طالب علم ہے، اس کے سارے دوست جو ہیں وہ پارٹی کرنے جا رہے ہیں، وہ امتحان کے لیے پڑھائی میں لگا ہوا ہے، اس کا دل بھی جا رہا ہے جانے کا لیکن وہ گیا نہیں، اس کے اندر صبر ہے کیونکہ اس کے سامنے ایک مشن ہے، اس مشن پہ اس نے لگے رہنا ہے، اس سے ہٹ